جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر آپ نے منصب خلافت سنبھالا تو اب مختلف چونکہ آپ ظاہر کاروبار مملکت میں کاروبار سلطنت میں لگ گئے تھے، مختلف رائے آ رہی تھی، تو اس میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک رائے دی کہ آپ کی سیلری اتنی ہو کہ 2 وقت کا آپ کو کھانا جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ کمال بات یہ ہے کہ میں اس جملے کو سننے کے اور پڑھنے کے بعد جو ہے بڑا اشش کر اٹھتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا مشورہ ہے جی، اب تو اتنی بڑی سلطنت ہے اور مجھے ایکسپینشنز کرنی ہے، اب تو ذرا میری لگژریز ہو، فیسلٹیز ہو۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا مشورہ ہے اور میں اسی پہ عمل کروں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائیں گے؟ اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ مشورہ دے کس کو رہے؟ حضرت عمر فاروق کو، جو راستے میں چلتے ہوئے زمین پہ سو جایا کرتے، اللہ اکبر، جن کا پہلے اخلاص کی انتہا ہے، جو اپنی حکومت سے کسی قسم کا ایک ذرہ اور حبہ تک جو ہے وہ مفاد نہیں لینا چاہتے، اور جب وصال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، تو مقروض ہوتے ہیں، یعنی ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی اور بھی اخلاص پیدا کریں۔ تو آج کل تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا اچھا، اس میں آپ دیکھیں جنید صاحب، یہ جو نمرود نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسی طرح اس نے سجدے کروائے، فرعون نے کروائے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم انسان ہیں۔ ہاں بالکل صحیح، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، ہمیں معاملات کرنے، کیا رب ہم ہونے کی ایک بھی چیز ہم میں ہے؟ یہ اصل میں جو مشیر تھے انہوں نے دماغ خراب کیا، انہوں نے بڑھا چڑھا کر اتنا اوپر لے گئے کہ ان کے دماغ کو انہوں نے زمین پہ رہنے ہی نہیں دیا، ان کو ربوبیت کے اظہار تک، مطلب ان کے مشیر ہم، ہمارے مشیر تم۔ جی، یہ وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ادھر ہمارا چل رہا ہے سلسلہ خلافت راشدہ کا، اس میں ہمیں جا بجا یہ نظر آتا ہے کہ جو خلیفہ راشد ہے وہ ہماجت خوبیوں کا حامل ہے، اور ان کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں، خصوصاً حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، یہ بھی ان کو اگر کہیں کوئی اپنی نظر میں دیکھتے ہیں اصلاح کی یا مشورے کی، تو پھر بعض دفعہ بغیر طلب کیے بھی مشورہ دے دیتے۔ اچھا ایک اور بات بتائیے، ایک اور مسئلہ آیا، وہ جو شراب کی حرمت کا معاملہ آیا، اس میں جو 80 کوڑوں کی سزا، ذرا وہ بھی تو بتائیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا کہ گنتی نہیں کی جاتی تھی بھی کتنا مارا جائے، کوئی تھپڑ مارتے، کوئی مکے مارتے، کوئی ڈنڈے مارتے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے پھر شراب پینے کی سزا جو ہے وہ 40 کوڑے رکھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو پھر آپ نے حضرت مولا علی پاک سے جب مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، تو آپ نے فرمایا بھی یہ پہلے تو 40 لگتے تھے، کاؤنٹنگ موجود تھی، تو آپ نے یکلا ڈبل کیسے کر دی؟ توجہ بڑی اچھی۔ تو انہوں نے اس وقت آپ نے یہ جواب دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، آپ عرض کرتے ہیں جناب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو شراب پیے گا وہ پھر مدہوش بھی ہوگا، جو مدہوش ہوگا ہذیان بکے گا، اس میں الزام تراشی کرے گا، اور جب وہ الزام تراشی بہتان تراشی کرے گا تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ 80 کوڑے رکھ دی ہے، تو اسی سے ڈائریکٹ استدلال کر کے آپ نے اس کی سزا بتائی اور حضرت عمر فاروق نے وہ نافذ فرمائی۔ اسی طرح 3 موقع ایسے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیکھیے یہ نہیں کہ کوئی لوگ ذہن میں سوچیں خدا نہ خواستہ حضرت عمر نے ان پہ عطائیں کر دیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور پھر وہ اخلاص سے مشورہ دیتے تھے، نہیں۔ 14 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق خود جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت مولا علی پاک نے جانے سے روکا۔ 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق، یہ مارکہ نہاون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ الگ تھا، وہ ایران میں ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 15 ہجری میں روم میں جانا چاہتے، 13 میں تو حکومت سنبھالی اور 14 اور 15 کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ نے ان کو روکا، اور آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ حالات باہر جو مرضی ہو جائیں، کیپٹل جو ہے دارالحکومت وہ خلیفہ وقت کے وجود سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہاون کے موقع پہ جملے تھے، یہ نہاون کے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے گئے ان کو پیچھے اپنا جانشین بنا کر فلسطین کی طرف مسجد اقصیٰ کے حصول کے لیے، بیت المقدس کے، تو اس وقت تو یہ آل ان آل ہو گئے تھے، تو چاہتے تو پھر بغاوت بھی کر سکتے تھے، چاہتے تو انہوں نے حکومت مستقل رکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی حضرت عمر فاروق واپس آئے، آپ اس سیٹ سے پیچھے ہٹے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی